دیکھیں روزہ ہمیں بھوک صبر سکھا رہا ہے کہ کبھی اگر فاقہ کاٹنا پڑے جو فاقہ کاٹتے ہیں تمہیں ان کا درد ملے، اور یہاں جنہوں نے درد لینا ہے محسوس کرنا ہے ان کے تو کان پہ جوں نہیں رینگتی، وہ درد کیا دیں گے؟ پوری قوم اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور میرے لیڈروں کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مرو، ہم انشاءاللہ غریب مکا کے چھوڑیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر پتا ہوتا نا کہ میرے خواب کی تعبیر ایسی بھیانک ہوگی تو سچ بات ہے وہ پاکستان لیتے ہی نہیں۔ انہوں نے ایسا پاکستان کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے، کہیں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں اسلام آزاد ہے، ہر کسی کو حق ملے گا، غریب کی بیٹی کو حق ملے گا، غریب کے بیٹے کو حق ملے گا، تعلیم ایک جیسی ہوگی، قانون ایک جیسا ہوگا۔ مگر پاکستان میں نہ تعلیم ایک جیسی ہے، نہ قانون ایک جیسا ہے، نہ تحفظ کسی کا ہے۔ کسان جو زمین کا سینہ چیر کر خون پسینے سے اس میں سے اناج پیدا کرتا ہے، وہ بیچارہ جب اناج پیدا ہوتا گھر لے کے آتا اس کے اپنے گھر میں اپنے کھانے کے لیے نہیں بچتا۔ ابھی اگر آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، ذرا نالج رکھا کریں، کپاس کا جو ریٹ اس وقت نکلا وہ 2000 روپے 2100 روپے من ہے، اس کی جو لاگت آئی ہے وہ 4000 روپے من آئی ہے۔ ابھی کپاس اٹھی ہے، اس نے پانی کے پیسے دینے ہیں، سپرے کے پیسے دینے ہیں، کھاد یوریا 1650 کی بوری ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، زرعی ملک ہے۔ اب وہ بیچارہ کسان مجبور ہے، اس نے قرضے دینے ہیں، پانی والا اس کے دروازے پہ بیٹھا ہے، اس نے بیٹی کی شادی کرنی، وہ کدھر جائے گا؟ اب وہ ٹکے ٹوکری لے جائیں گے، یہی ہمارے وڈیرے اپنے گوداموں میں جمع کر دیں گے۔ 3 ماہ بعد آپ کو ضرورت پیش آئے گی، سردی آ گئی ہے، یہی کپاس جو آپ سے 2000 روپے من لی آپ کو ملے گی 6000 روپے کی من۔ آپ کو لوٹیں گے، ان کے پاس پیسے ہیں۔ آج مکئی کا ریٹ ہے 700 روپے من، آپ کا لینے کے لیے جائیں گے، آپ سے جمع کر رہے ہیں، اپنے گودام بھریں گے، پھر کہتے ہیں ہم کون سے ذخیرہ اندوز ہیں، ہم نے کوئی تھوڑا قلت پیدا کی ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو نظام کی بات کرتے ہیں، نظام بچانا چاہتے ہیں۔ کون سا نظام؟ یہی نظام ہے جو تمہیں تحفظ دے، جس میں تم غریب کا مال لوٹو، غریب کی عزت لوٹو، غریب کی تعلیم لوٹو، غریب کو تحفظ نہ ہو۔ یہ نظام بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے حکمران جمہوریت کے نام پر ہمیں غلام در غلام رکھے ہوئے ہیں۔ تو جنہیں یہ سکھانا تھا کہ روزے سال میں اللہ نے رکھے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے اس کا درد کیا ہے، اس کا دن کیسے گزرتا ہے، اس کی رات کیسے گزرتی ہے۔ مگر یہاں تو عجب رسم ہے کہ عجب رسم چلی ہے، چارہ گروں کی بستی میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود۔ ہم نے ووٹ بیچے 500 روپے کا، 300 روپے کا، ہم نے شناختی کارڈ بیچے، ہم سولنگ پہ بک گئے، کوئی گندی نالی پہ بک گیا، کوئی برادری پہ بک گیا، 60 سال سے بکتے آ رہے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، 10 سال اپنا سر جھکا کے مار کھاتے ہیں، دوسرا آئے گا کہیں گے چلے آپ آ جائیں جی بسم اللہ۔ ہم تو بس عادی ہو گئے مار کھانے کے۔ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے، کبھی پانی میں بہ گئے۔ نہ کسان کو حق ملا، نہ مزدور کو حق ملا۔ یہ مزدور جو سارا دن ان جاگیرداروں کی بھٹیوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا خون جلاتا ہے اور چمنیوں سے دھواں پیدا کرتا ہے، شام کو تھکا ماندہ گھر آتا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، رشتہ لینے کوئی نہیں آیا، کدھر جائے وہ بیچارہ؟ غریب ہے نا، تعلیم بھی ہے، وہ اپنی بچیوں کو تقوی طہارت سکھاتا رہا۔ آج لوگوں کو تقوی طہارت نہیں چاہیے، فیشن چاہیے، جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، جس کی عزت کوئی نہ ہو۔ لوگوں کی یہ پسند ہے، نماز لوگوں کی پسند نہیں رہی، اللہ ماشاءاللہ ملیں۔ کیا اس لیے جیشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں؟ کیا اس لیے مالی نے چمن کو خون سے سینچا تھا، اس کی اپنی نظریں بہار کو ترسیں؟ یہ لا الہ الا اللہ والا ملک نظر آتا ہے؟ یہاں تو دین دھرم سب پاپ ہوئے ہیں، غربت تقوی چھین گئی ہے،
رات گئے کل شہر سے باہر، راہبر رستہ بیچ رہا تھا، میری بہن تعلیم کا زیور پہن کر بھی کمباری ہے، یہ کہہ کر ایک مفلس بچہ اپنا بستہ بیچ رہا تھا۔ ہم کب تک بکتے رہیں گے؟ کب تک ضمیر کا سودا کریں گے؟ ان کے کانوں پر تو جوں بھی نہیں رینگتی، وہ تو غربت مکاؤ پروگرام لگا ہوا ہے۔ اور ابھی اگر میں سوئس بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ اگر نیٹ سے واقف ہوں، جو مینیجر ہے سوئس بینک کی، ان کی رپورٹ ابھی آئی کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے اتنے اثاثے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر پاکستان کے سارے قرضے اتارنے کے بعد آنے والے 20 سالوں میں 17 کروڑ عوام کو فی فرد 20,000 روپیہ ماہانہ دیا جائے تو آنے والے 20 سالوں میں وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی بھوک ہے ملک میں، کہتے جی بس ملک ہم اس نظام کو بچائیں گے، اس نظام کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظام بچا رہے گا، تم ڈاکو چور لٹیرے اس غلط رستے سے اسمبلیوں میں جاتے رہو گے اور ہمیں غلام در غلام بناتے رہو گے۔ دوستان محترم، ایک بات یاد رکھ لیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تبدیلیاں لانے کے لیے کبھی فرشتے نہیں آتے، آپ کے جو لیڈر آئے گا، انقلاب لیڈر کبھی نہیں لاتے، انقلاب ہمیشہ عوام لاتی ہے۔